أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذا أعجبتم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الذين كفروا ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المساجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے، اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ نہ کام آئی۔ زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی۔ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر یہ بھی تم دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان لانے والوں، مشرکین ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد کہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکیں، اور تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اللہ علیم و حکیم ہے۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور اس کے روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، چھوٹے بن کر رہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اب ہم اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں، جو تفہیم القرآن سے ہی ہم اس کی تشریح دیکھ رہے ہیں، مولانا مودودی کی۔ تو سب سے پہلے کہ یہ جو غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی تم شان دیکھ چکے ہو۔ تو جو لوگ اس بات سے ڈرتے تھے کہ اعلان برات کی خطرناک پالیسی پر عمل کرنے سے تمام عرب کے گوشے گوشے میں جنگ کی آگ بھڑک اٹھے گی، اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان اندیشوں سے کیوں ڈرے جاتے ہو؟ جو خدا اس سے بہت زیادہ خطرناک مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے، وہ اب بھی تمہاری مدد کو موجود ہے۔ اگر یہ کام تمہارے قوت پر منحصر ہوتا تو مکہ ہی سے آگے نہ بڑھتا، نہ بدر میں تو ضرور ختم ہی ہو جاتا، ورنہ مگر اس کی پشت پر تو اللہ کی طاقت ہے، اور پچھلے تجربات تم ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ ہی کی طاقت اب اس کو فروغ دے رہی ہے، لہذا یقین رکھو کہ آج بھی وہی فروغ دے گی۔ غزوہ حنین جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، شوال 8 ہجری میں ان آیات کے نزول سے صرف 12-13 مہینے پہلے مکے اور طائف کے درمیان وادی حنین میں پیش آیا تھا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی طرف سے 12,000 فوج تھی، جو اس سے پہلے کبھی کسی اسلامی غزوہ میں اکٹھی نہیں ہوئی تھی، اور دوسری طرف کفار ان سے بہت کم تھے، لیکن اس کے باوجود قبیلہ حوازن کے تیر اندازوں نے ان کا منہ پھیر دیا اور لشکر اسلامی بری طرح تتر بتر ہو کر پسپا ہوا۔ اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند بٹھی پر جانباز تھے جن کے قدم اپنی جگہ جمے رہے۔ انہی کی ثابت قدمی کا نتیجہ تھا کہ دوبارہ فوج ترتیب ہو سکی اور بالآخر مسلمانوں کے ہاتھ میں فتح رہی۔
ورنہ فتح مکہ سے جو کچھ حاصل ہوا تھا اس سے زیادہ حنین میں کھونا پڑ جاتا۔ تو یہ حنین، غزوہ حنین کا حوالہ تھا۔ اچھا، اب اس کی تشریح ہے کہ جو نمبر 24 جو ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو اپنا انکار کرتے ہیں تم دیکھ چکے ہو، اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ تو غزوہ حنین میں فتح حاصل کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست خوردہ دشمنوں کے ساتھ جس فیاضی اور کریمی ان نفسی کا برتاؤ برتا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے بیشتر آدمی مسلمان ہو گئے۔ اس مثال سے مسلمانوں کو بتانا ہی مقصود ہے کہ تم یہی کیوں سمجھ رہے ہو کہ اب سارے عرب مشرکین تمہیں تہس نہٹ کر ڈالیں گے؟ نہیں، بلکہ پچھلے تجربات کو دیکھتے ہوئے تم کو یہ توقع ہونا چاہیے کہ جب نظام جاہلیت کی فروغ اور بقا کو کوئی میدان لوگوں کو باقی نہ رہے گا تو وہ سہارے ختم ہو جائیں گے، اور جس کی وجہ سے اب یہ جاہلیت میں چپٹے ہوئے تھے تو خود بخود اسلام کے دامن رحمت میں پناہ لیں گے۔ اب آگے یہ جو آیت ہے، یہ حکم ہے کہ مشرکین ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکیں۔ اس کی تشریح ہے کہ یعنی آئندہ کے لیے ان کا حج اور ان کی زیارت ہی بند نہیں، بلکہ مسجد حرام کی حدود میں ان کا داخلہ بھی بند ہے، تاکہ شرک و جاہلیت کے عادے کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ ناپاک ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بذات خود ناپاک ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعتقادات، ان کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کے جاہلانہ طرز طریق ناپاک ہیں، اور اسی نجاست کی بنا پر حدود حرم میں ان کا داخلہ بند کیا گیا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ حج اور عمرے کے مراسم جاہلیت ادا کرنے کے لیے حدود حرم میں نہیں آ سکتے۔ امام شافعی کے نزدیک اس کا حکم یا منشا یہ ہے کہ یہ مسجد حرام میں جا ہی نہیں سکتے۔ امام مالک یہ رائے رکھتے ہیں کہ صرف مسجد حرام ہی نہیں بلکہ کسی مسجد میں بھی ان کا داخلہ درست نہیں، لیکن یہ آخری رائے درست نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد میں لوگوں کو آنے کی اجازت دی تھی۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، اس آیت کی تشریح سے ایک بڑے اہم چیز کلیئر ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حرمین جو ہیں، یعنی جیسے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، وہاں پر ان کا داخل ہونا ہی جو ہے وہ اسلام نے حرام قرار دیا۔ تو بیسیکلی یہ مسجد حرام کے حوالے سے ہے، اور باقی گورنمنٹ کی کوئی پالیسی ہو والا کیا، لیکن جو اور امام ابو حنیفہ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ حج اور عمرے کے مراسم نہیں ادا کر سکتے۔ تو حنفی فقہ کے نزدیک تو ویسے عام اس میں بھی یہ اس طرف جا سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ملتی ہے کہ کفار مشرکین جو ہے مسجد نبی میں گروہ کی صورت میں آتے تھے اور ملاقات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا، یہ جو آیات ہیں اس کو بعض اوقات لوگ بہت ہی غلط طریقے میں بھی لیتے ہیں، یعنی مشرکین ناپاک ہیں تو ہم اس طرح کے کانسیپٹ میں لیتے ہیں جیسے چھوت اور اچھوت والا سلسلہ ہوتا ہے نا، جو ہندوؤں کے جو کانسیپٹ ہیں کہ جیسے کوئی نیچ ہے، پلیچ ہے، ان کے ہاں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ نیچی ذات کا ہے تو چھو گیا تو یہ ناپاک ہو گئے۔ تو اسلام میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو ہمارا کیونکہ بر صغیر میں ہمارا یوں کہہ لیں کہ اسلام سالوں سے ہندوؤں کے ساتھ ہے، تو بعض اوقات ہم اپنے گھروں میں یہ رویہ دیکھتے ہیں کہ کسی مشرک یا کسی اہل کتاب میں ایسے فرد کے جو مسلمان نہیں ہے اس کے ساتھ ہم لوگوں کا رویہ اس طرح کے جیسے کہ وہ ہمارے برتنوں کو ہاتھ لگائے گا تو ناپاک ہو جائیں گے، یا ہمارے کپڑوں سے ہاتھ ٹچ ہو گئے تو ہم ناپاک ہو گئے۔ اس طرح کا کانسیپٹ جو ہے یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے، اس کو بھی ہمیں کلیئر کر لینا چاہیے۔ اچھا، اب آگے آ رہا ہے جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیت کی تشریح بہت امپورٹنٹ ہے۔ بعض اوقات یہ جو آیت ہے اس کو مس کوٹ بہت کیا جاتا ہے۔ اس کو میں عربی دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں رہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں، قرآن کی آیت کی کوئی بھی تشریح کرتے ہوئے اس کے سیاق و سباق سے ہٹ کر جب بھی تشریح کی جائے گی تو پھر وہ ایک غلط معنی میں لے جائے گی۔ تو اب اس کی تشریح وہاں لکھی ہے کہ اگر سے اہل کتاب خدا اور آخرت پر ایمان رکھنے کے مدعی ہیں، لیکن فی الواقع نہ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر۔ خدا پر ایمان رکھنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی بس اس کو مان لے کہ خدا ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ خدا واحد ہے، اس کو واحد رب تسلیم کریں، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق،
اس کے اختیارات میں نہ خود شریک بنے نہ کسی کو شریک کرے۔ مشرکین نے اور یہ اہل کتاب نے کیا رویہ کیا تھا، وہ کہتے کہ جی خدا کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ خدا کی جو ہے وہ فیملی ہے، اس طرح کے عقائد۔ یعنی جو عیسائیوں کا ٹرینٹی کا عقیدہ ہے کہ تین کا، یا اسی طرح یہودی جو ہے وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ لیکن نصارہ اور یہودی دونوں کا جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، جیسا کہ بعد آنے والی آیت میں بتصریح بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ان کا خدا کو ماننے کے معنی یہ ہے کہ انہیں ہرگز ایمان باللہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح آخرت کو ماننے کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی ایمان لے کے ہم مرنے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ وہاں کوئی صحیح سفارش، کوئی فدیہ کسی بزرگ سے منتسب ہونے کا کام نہ آئے گا، اور نہ کوئی کسی کا کفارہ بن سکے گا۔ خدا کی عدالت میں بے لاگ انصاف ہوگا، اور آدمی کے ایمان و عمل کے سوا کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا۔ اس عقیدے کے بغیر آخرت کو ماننا لاحاصل ہے، لیکن یہودیوں اور نصاریوں نے یہ پہلو عقیدہ خراب کر لیا تھا، لہذا اب ان کا ایمان بالآخرت بھی مسلم نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر رہنا چاہیے۔ اور یقیناً یہ جو آیات کا کانٹیکسٹ ہے وہ اس وقت کی ہے کہ جب ان کو جو ہے وہ جو ہم نے پورا پیچھے پڑھا ہے کہ مشرکین سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا، اور ان کے خلاف پھر مختلف مواقع پہ جنگ کرنا ان کو، کیونکہ اسلامک اسٹیٹ قائم کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ریاست قائم کی تھی، یہ لوگ سازشیں کرتے تھے، یہودی اور جو دیگر اہل کتاب اور مشرکین، تو ان کے خلاف۔ اچھا، پھر مزید یہ جو آیت ہے، اور کچھ لوگ اللہ اور اس کے رسول اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اسے حرام نہیں قرار دیتے، یعنی اس شریعت کو اپنا قانون زندگی نہیں بناتے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے نازل ہوئی۔ یہ بات اہم ہے سمجھنے کی، یہ کنفیوژن ہمیں بالکل کسی ذرہ میں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جب ایک شریعت یوں کہہ لیں کہ رول بیک ہو جاتی ہے اور اس کے بدلے ایک اور اللہ تعالیٰ شریعت نافذ کر دیتا ہے، تو پرانی شریعت جو ہے وہ پھر نافذ اور عمل نہیں رہتی۔ تو ایمان کا یہ حصہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حرام قرار دیا اس کو مانے، یعنی یہ ایمانیات میں شامل ہے کہ جو اہل کتاب اگر اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے تھے، تو جب نئی کتاب نازل ہوئی اور نبی اللہ کا نیا آیا جو کہ اب نئی شریعت لے کے آیا، تو ان کو اس کو اتباع کرنا ان پر لازم ہے، ورنہ ان کا ایمان نہیں کاؤنٹ ہوگا۔ اچھا، آخری پھر اس کی، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ جزیہ دے کر چھوٹے بن کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، یہ ہمارے یہاں بہت بڑا مسکنسیپٹ ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ اس چیز کو اچھی طرح نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتے کہ لڑائی کی غایت یا لڑائی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بالادستی مسلم ہو جائے، یعنی ایک ریس کی یا ایک مذہب کی بالادستی، بلکہ یہاں لڑائی کی غایت یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور دین حق کے پیروں بن کے، غایت یہ کہ ان خود بختاری اور بالادستی ختم ہو جائے۔ صحیح ہے، یعنی ان کو کفر کے نظام کو توڑ دیا جائے۔ جب کفر کا نظام ٹوٹ جائے گا تو پھر لوگوں کو خود ہی سینس ہوگا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ زبردستی کسی کو مسلمان کرنا مقصد نہیں تھا، یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ میں تھوڑا سا مکس کر کے ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک تو یہ بات سمجھنا کہ جی ہمارا مقصد طاقت حاصل کرنا تاکہ جو ہے وہ مسلمان حکمران ہو، نہیں، بلکہ طاقت کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کرنے کے لیے، یعنی زمین اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، صاحب امر یعنی جو حکم یا لا یا ورڈ ہوگا وہ اللہ ہی کا ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے سے اقتدار چھیننے کا مقصد یہ ہے کہ ظلم کا نظام ختم ہو، تو تاکہ پھر جو لوگ اوپنلی ڈیسیژن کر سکیں، تو ان کی خود مختاری اور بالادستی ختم ہو جائے، وہ زمین میں حاکم اور صاحب امر بن کر نہ رہیں، بلکہ نظام زندگی کی باغیں، فرما روائی اور امامت کے اختیارات متبعین دین حق کے ہاتھوں میں ہوں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے دین پہ عمل کرنے والے ہیں، ان کے وہ ہاتھ ہوں، اور یہ ماتحت اور مطیع بن کر رہیں۔ جزیہ بدل ہے اس امان کا اور اس حفاظت کا جو ذمیوں کو اسلامی حکومت میں عطا کی جائے گی۔ ذمی کہتے ہیں اس فرد کو کہ جو مسلمان نہ ہو اور اسلامک اسٹیٹ میں رہتا ہو، تو نیز وہ علامت ہے اس امر کی کہ یہ لوگ تابع امر بن کر راضی ہیں، یعنی ہاتھ سے جزیہ دینے کا مفہوم سیدھی مبترا مطیعانہ شان کے ساتھ جزیہ ادا کرنا ہے۔ چھوٹے بن کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے بڑے نہ ہوں، وہ اہل ایمان بڑے ہوں اور خلافت الہی کا فرض انجام دیں، یعنی جہاں پر اسلامک اسٹیٹ ہو وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ ابتداً یہ حکم یہود و نصارہ کے متعلق تھا، لیکن آگے چل کر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس سے جزیہ لے کر انہیں ذمہ بنایا، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے بالاتفاق
बैरून अरब तमाम कौमों को इस हुक्म पर नासिल किया। सही है। तो जो भी मुसलमान नहीं होगा, अपने अकीदे पे रहना चाहेगा, वो फिर इस्लामिक स्टेट में जहाँ पर मुसलमानों का निज़ाम हो वहाँ पे वो जजिया दे के रहेगा। जजिया वो चीज़ है जिसके के लिए बड़ी बड़ी माजरतें 19वीं सदी और ईसवीं सदी ईसवी में दौर मुज़ल्लत, यानी हम क्योंकि गुलाम थे तो हमारी सोच में बहुत कमी थी। हम समझते थे कि ये बड़ा कोई गलत तरीका है मुसलमानों की तरफ पेश की गई। इस दौर की यादगार कुछ लोग अब भी मौजूद हैं जो सफाई देने में लगे हुए हैं, लेकिन खुदा का दीन इससे बहुत बाला बढ़ता रहे कि उसे बागियों के सामने माजरत पेश करने की कोई हाजत हो। सीधी और साफ बात यह है, जो लोग दीन को इख्तियार नहीं करते और अपनी या दूसरों की निकाली हुई गलत राहों पर चलते हैं, वो हद से बस इतनी आज़ादी के मुस्तहिक हैं, खुद जो गलती करना चाहें करें, लेकिन उन्हें इसका कतन कोई हक नहीं कि खुदा की ज़मीन पर किसी जगह भी इक़्तिदार और फरमा रवाई की बागें इनके हाथों में हो और वो इंसानों की इज्तमाही ज़िंदगी का निज़ाम अपनी गुमराहियों के मुताबिक चलाएं। ये जहाँ भी कहीं इनको हासिल होगी, फसाद रूनुमा होगा, अहले ईमान का फर्ज होगा कि इनको इससे बेदखल करके इन्हें निज़ाम साले का मुती बनाने की कोशिश करें। अब ये सवाल रहा कि जजिया आखिर किस चीज़ की कीमत है, तो इसका जवाब ये है कि उस आज़ादी की कीमत है जो इन्हें इस्लामी इक़्तिदार में अपने तहत गुमराहियों पर कायम रहने के लिए दी जाती है, और इस कीमत को उस साले निज़ाम हुकूमत के नज़्म नसब पर सब होना चाहिए जो उन्होंने इस आज़ादी के लिए इस्तेमाल की इजाज़त देता है, इन हकों की हिफाजत करता है। इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि जजिया देते वक्त हर साल जमीन को एहसास ताज़ा होता रहेगा कि खुदा की राह में ज़कात देने के शर्फ से महरूमी और इसके बजाय गुमराही पर कायम रहने की कीमत अदा करना कितनी बड़ी बदकिस्मती है जिसमें ये मुब्तला है। सही है। तो ये इन आयात की तशरीह थी, और यहाँ पर ये बात जहन में रहे कि डिफेंसिव होकर अपने दीन के बहुत ही अहम चीज़ों से पीछे हट जाना या उनकी माज़रतें पेश करना, ये उन लोगों का रवैया है जो मगलूब जहनीत का शिकार हैं, या जो ये समझते हैं कि इस्लाम जो है वो आज के दौर में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, या शायद हमने कुछ कोई गलत किया हुआ मुसलमानों के। ठीक है। तो ये आज का रुकू था। कोई इस हवाले से कोई भी बात करना चाहे, किसी को कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो, तो कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो ग़ज़वा हनैन जो थी ये फ़तह मक्के के बाद हुई थी, तो जो हज़रत सल्लम का जो हुक्म था कि मुशरिकीन हरम में नहीं रह सकते या हरम के हदूद में, यह हुनैन के बाद था या फ़तह मक्का के बाद था? और जजिया का जो है ये हज़रत सल्लम के उस वक्त हो गया था कि कहते हैं ऑर्डर पास हो गया था, ये अबू बकर की खिलाफत में ये हुआ था जजिया का? नहीं नहीं, देखें, ये जो हुक्म है, ये अगर हम इसकी जो हमने सूरह तौबा की जो शुरू की आयत पढ़ी, इसका ज़माने नजूल पढ़ा, उसमें हमें ये पता चल रहा है कि ये बाद की आयत है। तो जो इसका हमने सुना था ना कि ये आयत नाजिल हुई, तो ये जो आखिरी हज था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उससे एक साल पहले आपने जो है वो हजरत अबू बकर को भेजा के जाके ये चीजें वहां पे पढ़ के सुना दो। तो ये उस साल है, यानी अगले साल जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया है, जिसको हम कहते हैं हुज्जतुल विदा का जो खुतबा है, यानी आखिरी हज जो है, आप उससे पहले नहीं ले गए। जब तक मुशरिकीन के तरीके पे हज हो रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हज में नहीं गए। आपने सिर्फ आखिरी हज किया है जिसमें ये सारे मुशरिकीन से पाक कर दिया गया था हरम को, और इस्लामी खालिस इस्लामी तरीके पे हज हुआ था उस साल। तो उसमें तो ये इससे एक साल पहले वाला हज है। और जजिया लेने का हुक्म भी उसी वक्त नाजिल हो गया था जब इस्लामी हुकूमत कायम होगी नबी वसल्लम के दौर में ही। ये अभी इसकी तशरीह में हमने पढ़ा ना कि नबी वसल्लम ने जो है वो ये जजिया जो है वो इब्तदान से यहूदियों से लिया था, लेकिन बाद में मजूस से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया, मजूसी जो आग परस्त हैं। और फिर हजरत अबू बकर के दौर में फिर बैरून अरब ये नाफिज हो गया था कि जो और भी ऐसी कौमें हों कि जो इस्लाम ना लाएं, उनके लिए होगा। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया सवाल, या कोई पॉइंट रह गया? जी क्लियर हो गया, शुक्रिया। चलें फिर, मेरा ख्याल है इसको हम ख़त्म करते हैं। मैं खुद भी ज़रा आज जॉब पे ही हूँ, तो इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते दोबारा मिलते हैं। जज़ाकमुल्लाह, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शुक्रिया। मज़ीद तो कोई बात नहीं है? नहीं, मजीद कुछ नहीं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।